عرفان کو گھر چھوڑ کر رات گئے ناصر گھر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ ناصر عرفان کے ساتھ تھانے چلا گیا تھا۔ ماسٹر عبداللہ اور اماں چاچا فرمان کی خبر گیری کے لیے گئے تھے۔ اسی دوران گھر میں چوری ہو گئی۔ ماسٹر عبداللہ نے گھر واپسی پر چور کو دیوار پر لانگتے ہوئے دیکھا تو اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن ہٹے کٹے چور نے انہیں زور سے پرے دھکیل دیا۔ اسی دھینگا مشتی میں ماسٹر عبداللہ دیوار سے جا ٹکرائے، جس سے ان کا سر پھٹ گیا تھا۔ خون نکلنے سے ان کے کپڑے بھی خراب ہو گئے تھے۔ ناصر نے جلدی سے ان کی مرہم پٹی کی اور کمرے میں لے جا کر بستر پر لٹا دیا۔ اماں ایک طرف کھڑی چور کو کوس رہی تھی۔ چور تقریباً 2 لاکھ روپے نقدی اور زیورات لوٹ کر فرار ہوا تھا۔ ناصر کے لیے خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے سارے پیسے بینک میں جمع کروا رکھے تھے، اس لیے بڑے نقصان سے بچ گیا تھا۔ ناصر نے اماں کو دلاسا دیا اور پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ اس کی عادت تھی کہ وہ سونے سے پہلے اماں کے پاؤں دبا کر سوتا تھا۔ جلد ہی وہ نیند کی وادی میں اتر گئیں۔ اماں کے سو جانے کے بعد ناصر نے ابا کی طرف دیکھا تو وہ بستر پر بے چینی سے کروٹیں لے رہے تھے۔ ناصر ان کے پاؤں دبانے گیا تو وہ اٹھ کر سیدھے بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے فکر مندی جھلک رہی تھی، جسے ناصر نے بھی محسوس کر لیا۔ بیٹے، مال و دولت انسان کی زندگی میں اتنی اہمیت نہیں رکھتے، مگر حادثات زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ مال و دولت انسان پھر کما لیتا ہے، مگر خدا زندگی صرف ایک بار ہی دیتا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ابا، میں سمجھا نہیں، ناصر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹے، تمہیں شمشیر سے الجھنا نہیں چاہیے تھا۔ ماسٹر عبداللہ کی پیشانی پر پریشانی کی شکنیں گھیری ہو گئیں۔ او، آپ کو کس نے بتایا؟ بس پتہ چل گیا کہیں سے۔ تمہیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ میں بھی اسی گاؤں کا باسی ہوں۔ مجھے گاؤں کے تمام معاملات کی خبر رہتی ہے۔ ناصر جانتا تھا کہ ماسٹر عبداللہ کی گاؤں میں اچھی خاصی دعا سلام ہے، اس لیے کسی نے انہیں یہ بات بتا دی ہوگی۔ میں تمہیں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ شمشیر سے الجھنے سے گریز کرنا، ورنہ تمہاری مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ چھوٹی چودرانی کے واقعے کے بعد میں نے بہت کچھ سنا ہے۔ گاؤں میں شاید واحد شخص میں ہوں جس کی آج تک شمشیر سے نہیں بنی۔ میں نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے، نہیں چاہتا کہ تمہاری اس کے ساتھ کوئی بات بگڑے۔ وہ بہت طاقتور ہے، کبھی بھی کچھ بھی کرا سکتا ہے۔ اتنی بات کر کے ماسٹر عبداللہ خاموش ہو گئے۔ آپ کو شک ہے چوری شمشیر نے کرائی ہے؟ ناصر نے چونک کر پوچھا۔ مجھے نہیں پتا بیٹے یہ کس کا کام ہے، لیکن میں نے چودرانی سکینہ کی موت کے بعد آواز اٹھائی تو وہ میرے پیچھے پڑ گیا، مجھے نوکری سے نکلوانے کی کوشش کی، ڈرایا دھمکایا، حتیٰ کہ مجھ پر حملہ بھی کروایا۔ تمہاری اماں نے رو دھو کر مجھے قسم دی کہ میں چودھری شمشیر سے الجھنا بند کر دوں۔ تم یونان چلے گئے تھے، میں نے بھی سوچا کہ مجھے کچھ ہو گیا تو تمہاری اماں کا کیا بنے گا۔ پھر میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ تمہارے یوں اچانک لال حویلی کی طرف جانے، آج شمشیر سے تلخ کلامی اور رات کو چوری کی واردات نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تم اتنی دیر بعد واپس آئے ہو، ہم نہیں چاہتے تمہیں کوئی نقصان ہو۔ ماسٹر عبداللہ کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ ناصر سے پیش آنے حالیہ واقعات سے خوش نہیں تھے۔ انسان چاہے خود پہاڑ جتنا مضبوط ہو، لیکن اولاد کے معاملے میں تمام والدین کے دل ہمیشہ نرم گوشہ ہوتا ہے۔ خود مصیبت جھیل لیں گے، لیکن اولاد پر ہلکی سی آنچ بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اسی روح سے ماسٹر عبداللہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ چودھری شمشیر کی مخالفت اور اس سے ٹکر مول لے کر انہوں نے جن مشکلات کا سامنا کیا ہے وہی سب ان کا بیٹا بھی بھگتے۔ ویسے بھی وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ ابا جان، آپ فکر مت کریں، آپ نے ہمیشہ مجھے ہمت اور بہادری سے حالات کا سامنا کرنا سکھایا ہے۔ شاید انہی خوبیوں نے مجھ میں تجسس اور جذبے کو پروان چڑھایا ہے۔ میں کسی پر ظلم و ستم ہوتے برداشت نہیں کر سکتا تو یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ کوئی میری طرف یا میرے خاندان کی طرف انگلی اٹھائے۔ ناصر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ بیٹے، ہمارے دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم ظلم کا مقابلہ کریں، مگر ماسٹر عبداللہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ابا جان، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، مگر پھر بھی بہت کچھ بھگت چکے ہیں۔ آپ بس یہ بتائیں، آپ کو لگتا ہے ہمارے گھر میں ہونے والی چوری کے پیچھے چودھری شمشیر کا ہاتھ ہے؟ ماسٹر عبداللہ کی باتیں سن کر اسے شک ہوا کہ کہیں بازار میں پیش آنے والی تلخ کلامی کا بدلہ چودھری شمشیر نے ان کے گھر چوری کرا کے تو نہیں لیا۔
یقین سے نہیں کہہ سکتا، ماسٹر عبداللہ بولے۔ یہاں تو ہر جرم اتنی صفائی سے ہوتا ہے کہ بڑوں بڑوں کے دماغ گھوم گئے۔ اسی وجہ سے ہر واردات پر پراسرار بن جاتی ہے۔ اوپر سے رہی صحیح کسر لال حویلی کے آسیب نکال دیتے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ تمہارے یونان جانے کے بعد شروع ہوا اور ابھی تک جاری ہے۔ ماسٹر عبداللہ پریشانی سے بولے۔ ٹھیک ہے ابا، آپ فکر مند نہ ہوں، میں آئندہ احتیاط کروں گا۔ ناصر ماسٹر عبداللہ کو لٹا کر سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بستر پر لیٹا، لیکن اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ جب سے وہ واپس آیا تھا، بے سکونی کسی چڑیل کی طرح اس کے ساتھ چمٹی تھی۔ پہلے اسے عادی اور کبیر کی موت کی دہشتناک خبر ملی، پھر وہ خود لال حویلی کی بدبو کا شکار ہوتے ہوتے بچا، پھر پروین کا اغوا ہونا، چودھری شمشیر کے ساتھ اس کی تلک کلامی اور اب اس کے گھر چوری کی واردات، اور ابا کے زخمی ہونے سے وہ بھی پریشانی کا شکار ہو گیا تھا۔ کسی ڈراؤنی فلم کے مانند وہ نہایت ہی غیر محسوس طریقے سے ان واقعات کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ ناصر ایک پڑھا لکھا اور مضبوط ارادے کا مالک جوان تھا۔ اس کے باپ نے اس کی دینی اور معاشرتی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ اس نے خود پر بیتنے والے اور دوسروں کی زبانی سنے تمام واقعات پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنا شروع کر دیا۔ اس کے یونان جانے سے واپس آنے تک حالات بہت غیر معمولی ہو چکے تھے۔ یا اللہ میری مدد فرما، ناصر کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ سونے سے پہلے ناصر نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ وہ حتی الامکان چودھری شمشیر سے الجھنے سے گریز کرے گا۔ مگر پھر ایک اور واقعہ ہو گیا جس سے گاؤں میں تہلکہ مچ گیا۔ آصف جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا، مگر اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی بیوی شہر کے سول اسپتال میں ایک ہفتے سے زیر علاج تھی۔ اس کی طبیعت میں بہتری آتے ہی آصف کو کچھ فرصت ملی تو اس نے گھر چکر لگانے کا پروگرام بنا لیا۔ اسے اپنے بچوں کی بےحد فکر لاحق تھی، جسے اس کی بوڑھی ماں سنبھالے ہوئی تھی۔ اسپتال میں مسلسل رہنے کی وجہ سے وہ بہت تھکن محسوس کر رہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ہفتے بعد گھر جا کر ایک تو اپنی نیند پوری کر لے، دوسرا نہا دھو کر نئے کپڑے پہن لے۔ اسی بہانے اپنے گھر والوں کی خبر گیری بھی کر لے گا اور تازہ دم بھی ہو جائے گا۔ اس نے اگلے روز پھر واپس اسپتال جانا تھا، کیونکہ اس کی بیوی کے کچھ ٹیسٹ ہونا ابھی بھی باقی تھے۔ اسے خرابی قسمت کہیں یا کچھ اور، جب وہ نہر کنارے اڈے پر پہنچا تو روشن نگر گاؤں جانے والے تمام تانگے اور گاڑیاں واپس جا چکی تھیں۔ اس کے سامنے اب تاریک منزلیں ہی تھیں۔ بادل ناخواستہ وہ پیدل چل پڑا۔ پولیس چوکی پر پہنچا تو گاؤں جانے والا راستہ بند تھا۔ اس نے چوکی کے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک پولیس اہلکار اونگ رہا تھا۔ آصف نے آوازیں دی کر اسے جگایا۔ اس نے آصف کو پہچان لیا تو راستہ کھول دیا۔ آصف آگے بڑھا تو گاؤں جانے کے لیے اس کے سامنے دو راستے تھے، ایک پکی سڑک جو گاڑیوں اور تانگوں وغیرہ کے لیے مختص تھی، اور دوسرا کچا راستہ کھیتوں کے بیچوں پگڈنڈی۔ دونوں راستے گاؤں کی طرف جاتے تھے، مگر دوسرا راستہ اسے زیادہ مفید نظر آیا کیونکہ وہ کافی مختصر تھا۔ اگر وہ پکی سڑک کا راستہ اختیار کرتا تو اسے 2 گنا سے بھی زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑتا۔ بہت زیادہ تھکا ہونے کی وجہ سے اس نے کھیتوں سے ہوتے ہوئے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ وہ اسپتال میں کافی دنوں سے اپنی بیوی کی تیمارداری میں مصروف تھا، اس لیے گاؤں میں رونما ہونے والے حالیہ واقعات سے بالکل بے خبر تھا۔ بہرحال اس نے پگڈنڈی میں قدم رکھ دیے، اپنی ہی سوچوں میں مگن وہ چلا جا رہا تھا۔ کبھی بیوی کا خیال آتا، کبھی ماں اور بچوں کا، جنہیں دیکھ کر اسے ایک ہفتہ بیت گیا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے محسوس ہوا چوکی کے بلب سے آنے والی روشنی پیچھے رہ گئی ہے۔ چاند کی مندب روشنی بہرحال اس قابل تھی کہ وہ گھر جانے میں اس کی رہنمائی کر سکے، اس لیے وہ اس کے آسے پر چلا جا رہا تھا۔ راستہ اگرچہ دشوار نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا۔ آصف نے پگڈنڈی پر چلتے چلتے نصف راستے طے کر لیا تو اسے دور سے گاؤں میں جلنے والی اکا دکا بتیاں آسمان پر چمکتے تاروں کی طرح روشن نظر آنے لگیں۔ اس نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور اپنی رفتار تیز کر لی۔ کچھ دور جانے کے بعد اچانک اسے سسکاری کی تیز آواز سن کر اپنے قدموں کو لگام ڈالنا پڑا۔ پگڈنڈی کے بیچوں بیچ ایک کالا ناگ پھن پھلائے بیٹھا تھا۔ چونکہ برسات کا موسم تھا، اس لیے ایسے موسم میں زہریلے کیڑے مکوڑوں کا زمین سے باہر نکل آنا معمولی بات تھی، لیکن ایسے خوفناک سانپ سے اس کا واسطہ پہلی بار پڑا تھا۔ گاؤں کی روشن لائٹیں دیکھ کر اسے جو اطمینان نصیب ہوا تھا وہ کافور ہو چکا تھا۔
اس کی جگہ اب اس کے پورے جسم میں خوف سرایت کر چکا تھا۔ اس نے شیشے کی آوازیں نکال کر سانپ کو راستے سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، جو بے سود ٹھہری اور وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ آصف نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اسی راستے سے واپس جا کر پکی سڑک پکڑ لے، لیکن دوسرے ہی لمحے یہ سوچ کر ہی اس کا دل ڈوبنے لگا کہ اتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ واپس جائے اور پھر پکی سڑک کا طویل راستہ اختیار کرے۔ اس صورت میں اسے اچھی خاصی دیر ہو جاتی، اوپر سے جس قدر وہ تھکن کا شکار تھا، اس خیال کو عملی جامہ پہنانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے اس نے واپسی کے خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ ناک پھن پھیلائے پگ ڈنڈی کے درمیان میں بیٹھا تھا اور کسی صورت آصف کی حالت پر ترس کھانے کو تیار نظر نہیں آ رہا تھا۔ آصف نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا تاکہ اسے کوئی ایسی چیز مل جائے جس کی مدد سے وہ سانپ کو راستے سے ہٹا سکے۔ اس کی کوشش برآور ہوئی اور اسے پگ ڈنڈی کے کنارے ایک پودا نظر آیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسے اکھاڑنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی زور آزمائی کے بعد وہ اسے اکھاڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگرچہ وہ اس کی مدد سے ناک کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اس نے ایک کوشش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے شاخدار پودے کو سانپ کی آنکھوں کے سامنے لہرا کر شیشی آوازیں نکالنا شروع کر دی، لیکن اس کا یہ عمل اس کے گلے پڑ گیا۔ اس کا الٹا اثر ہوا اور کالے سیاہ سانپ کی سسکاریوں کی آواز مزید تیز ہو گئی۔ آصف اس کی آنکھوں کے سامنے پودا لہراتا لہراتا خطرناک حد تک اس کے قریب چلا گیا۔ سانپ نے اپنی دو شاخہ زبان منہ سے باہر نکال کر لہرائی، اپنے پھن کو تھوڑا سا پیچھے کی جانب جھکایا اور پھر پوری قوت سے آگے کی جانب ہو کر اپنے منہ کا لعاب آصف پر اچھال دیا۔ سانپ کا لعاب سیدھا آصف کے ہاتھ پر گرا۔ اسے اپنے ہاتھ پر جلن کا شدید احساس ہوا اور وہ درد سے کراہنے لگا۔ اس نے پودے کو ایک جانب پھینک کر اپنے ہاتھ کو جلدی سے کپڑوں سے صاف کیا، لیکن درد کی شدت برقرار رہی۔ سانپ کی سسکاریاں جاری تھیں، جیسے وہ اسے مزید مقابلے کا چیلنج دے رہا ہو۔ آصف کو اب احساس ہو گیا تھا کہ سانپ کو راستے سے ہٹانا اتنا آسان کام نہیں جتنا وہ سوچ رہا تھا۔ اس نے سانپ کو وہیں چھوڑا اور دائیں بائیں جانب دیکھا۔ دونوں جانب دھان کے کھیت تھے، جن میں تازہ تازہ پودے لگائے گئے تھے۔ دھان کی فصل کی نشوونما کے لیے بے حد پانی درکار ہوتا ہے، اس لیے کھیتوں میں تقریباً 1.5 فٹ تک پانی کھڑا تھا۔ سانپ کی مصیبت سے بچنے کے لیے آصف کے پاس اب کھیتوں میں اترنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اپنی دائیں جانب موجود کھیت میں اترا تو اس کی ٹانگیں گھٹنوں تک پانی میں ڈوب گئیں۔ اس کے پاؤں دلدلی مٹی میں دھنس گئے۔ اس نے پاؤں اوپر اٹھا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو وہ من بھاری ہو گئے۔ مرتا کیا نہ کرتا ہے۔ بیچارہ آصف زور لگا کر اپنے آپ کو دھکیل کر آگے بڑھتا رہا، لیکن مصیبتیں اس کے سامنے منہ کھولے کھڑی تھیں۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ شڑاپ کی آواز کے ساتھ کھیت میں گر گیا۔ آصف جلدی جلدی اٹھا، اس کے سارے کپڑے پانی سے لتھڑ چکے تھے۔ اس نے گھبراہٹ میں اپنی رفتار تیز کر دی۔ اس کے یوں چلنے سے پانی میں ابھرنے والی شڑاپ کی آواز رات کے سناٹے کی خوفناکی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اس ساری غیر متوقع صورتحال نے بیچارے کے اوزان خطا کر دیے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ رات اس پر اتنی بھاری پڑے گی۔ پانی میں کچھ دیر اندھا دھند چلنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ سانپ سے کافی آگے نکل آیا ہے، تو وہ کھیتوں سے نکل کر دوبارہ پگ ڈنڈی پر آ گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو سانپ غائب ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنا جائزہ لیا۔ سر سے پاؤں تک وہ مٹی میں لتھڑ چکا تھا۔ چند لمحے سانس بحال کرنے کے بعد اس نے دوبارہ گاؤں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کی حالت پہلے ہی خراب تھی، رہی صحیح کسر اس ایڈونچر نے نکال دی تھی۔ پس مردہ قدموں سے ہولے ہولے وہ چلا جا رہا تھا، حتیٰ کہ لال حویلی کے قریب آ گیا۔ یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ مٹی میں لتھڑا، تھوڑے سے بازو کھولے، آہستہ آہستہ جس انداز سے وہ چل رہا تھا، اگر اس وقت کوئی راہ گیر اسے دیکھ لیتا تو اسے بھی لال حویلی کا ہی کوئی بھوت سمجھتا۔ آصف عادی کبیر کی موت اور ناصر عرفان سے پیش آنے والے واقعے سے تو آگاہ نہیں تھا، لیکن گاؤں کا باسی ہونے کے ناطے اسے اتنا ضرور پتہ تھا کہ لال حویلی آسیب زدہ ہے۔ اس لیے جب وہ لال حویلی کے قریب پہنچا تو فطری طور پر خوف اس پر غالب آ چکا تھا۔ وہ زیر لب مختلف اوراد پڑھ رہا تھا۔ لال حویلی کے قریب آتے ہی چاند کی مدھم روشنی بھی کچھ زیادہ ہی گہری ہو گئی تھی، جو اب اسے ہیولے کی مانند لگ رہی تھی۔
آصف نے زیر لب ورد تیز کر دیے۔ وہ تیزی سے لال حویلی پار کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے بھاری بھرکم قدم آڑے آ رہے تھے۔ ابھی وہ لال حویلی کے مرکزی دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اسے کسی کے دوڑنے کی آواز آئی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا مگر دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی دکھائی نہ دیا۔ اس نے اسے اپنا وہم سمجھا اور نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگا، مگر دوڑنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ پوری توجہ سے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ دوڑنے کی آواز ادھر ادھر سے نہیں بلکہ لال حویلی کے اندر سے آ رہی ہے۔ آصف کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے لال حویلی کی جانب دیکھنا شروع کر دیا جو رات کے وقت بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ دوڑنے کی آواز تیزی سے لال حویلی کے مرکزی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس کے چلنے کی رفتار دھیمی ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے تجسس اور خوف نے مل کر اس کے پاؤں پکڑ لیے ہیں۔ دوڑنے کی آواز حویلی کے مرکزی دروازے کے قریب آتی جا رہی تھی، اس لیے آصف کا سارا دھیان دروازے پر مرکوز ہو گیا۔ وہ تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ آنے والے منظر کی پیش بندی کر رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اچانک لال حویلی کے سلاخ دار آہنی دروازے سے کوئی دھڑام سے ٹکرایا۔ اس تصادم کی گونج دار آواز نے فضا کی طلسماتی خاموشی توڑ دی۔ آصف خوف کے مارے اچھل پڑا۔ اس کا دل اتنے زور سے دھڑکا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو اسے پیلے کپڑوں میں ملبوس بکھرے بالوں والی ایک لڑکی دکھائی دی۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ آصف کے لیے یہ منظر بہت ہی بھیانک تھا۔ سنسان رات میں، سنسان راستے پر، سنسان حویلی میں ایک اکیلی لڑکی کی موجودگی اس کے اوسان ختم کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کی زبان پر یکا یک آلتو جلالتو آئی بلا تو ٹالتو جاری ہو گیا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پوری قوت سے دوڑ لگا دی۔ راستے میں وہ ایک دو بار لڑکھڑا کر گرا بھی مگر پھر ہمت کر کے دوڑتا رہا۔ مدد کی آوازیں یکدم نسوانی چیخوں اور پھر مکرہ کہکوں میں تبدیل ہو گئیں۔ پھر اچانک ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی مگر آصف پوری قوت سے دوڑتا رہا۔ اسے اپنی جان بچانے کی بس یہی ایک صورت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بھاگتا رہا حتیٰ کہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ بری طرح ہانپتے ہوئے وہ دھڑام سے اپنے گھر کے دروازے سے ٹکرایا اور بے ہوش ہو گیا۔ سورج کی روشنی پھیلتے پھیلتے گاؤں میں آصف کا قصہ بھی پھیل چکا تھا۔ ہر طرف خوف کی فضا تھی لیکن لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے تھے۔ کچھ لوگوں کے مطابق وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ چڑیل تھی جو لڑکی کا روپ دھار کر اسے اپنی جانب بلا رہی تھی۔ اگر آصف اس کے پاس چلا جاتا تو یقیناً اس کا حشر بھی کبیر اور عادی جیسا ہوتا۔ یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس نے دوڑ لگا دی ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں سوچ رہے تھے مگر آصف کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اس پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ محلے دار بھاگ کر امام مسجد کو بلا لائے۔ انہوں نے آ کر دم پھونکا اور اذان دی تو آصف کو کچھ افاقہ ہوا اور وہ گہری نیند سو گیا، ورنہ اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ خوف ایک بار انسان پر حاوی ہو جائے تو آسانی سے نہیں اترتا، سو یہی کچھ آصف پر بیت رہا تھا۔ لال حویلی کے آصف کا گاؤں والوں کو اکثر و بیشتر سامنا رہتا تھا مگر حالیہ دنوں میں ان میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اسی بات نے لوگوں کے خوف میں اضافہ کر دیا تھا۔ دوسری جانب الیکشن سر پر آنے کی وجہ سے چودھری شمشیر کی حویلی کی رونقیں بھی بڑھ گئی تھیں۔ شہر کی بڑی بڑی سیاسی شخصیات اور کاروباری افراد کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔